فتنے کو مثبت لیتا ہے، چونکہ اس کی نفی نہیں ہو رہی، اس لیے سب کو ضروری ہے کہ وہ مثبت انداز میں چاہے ہو. خصوصاً آج کل جو ائمہ اربعہ کی توہین کا معاملات، حدیث کی تضعیف کے معاملات، قرآن مجید کی منمانی تشریحات، ان سب کا دفعہ ہر عالم کو اس پر بات کرنی چاہیے مثبت انداز میں، نفی نہ کرے، مثبت کرے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرزا قادیانی خلاف اگر کسی کو آپ نے وہ کر رہے ہیں تو ایک دم یہ کہنے ضرورت نہیں، یوں تھا وسلم کی سیرت ان کو دیا، یہ پہلے مطالعہ کر لو آپ، پھر آپ مرزے کا موازنہ کر لینا، خود ہی پتہ چلتا ہے. اور کئیوں کا ایسا ہوا، صرف سیرت کے مطالعہ کرنے سے مرزائیت سے تائب ہو گئے. نے کہا کہاں یہ ذات اقدس اور کہاں وہ مرزا ہے جو عیوب کا مجموعہ ہے. تو یہ اس وقت بڑی ضرورت ہے بہت، کیونکہ پہلے زمانے میں تو کوئی قدغن تھی ہمارے ملک میں، کوئی رکاوٹ تھی، کھلم کھلا بات کی. آج کوئی رکاوٹ نہیں، کھلم کھلا ہر ایک نے اپنا سٹیج بنایا ہوا ہے اور اس پر بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے. اور ہماری طرف سے چونکہ آواز نہیں ہوتی تو وہ پھر اس بات کا رنگ اختیار کر لیتا ہے کہ بھی واقعی یہ ٹھیک ہے، اس لیے تو کوئی اس کا رد نہیں آیا. کسی طرح سے کوئی رد نہ آئے تو سو لوگ سمجھتے جی ہاں جی یہ اقرار ہے. اگر رد آ جائے چاہے چھوٹا سا بھی ہو تو کہتے نہیں بھائی نے رد دے دیا کے خلاف ہے پیچ. اور اس کا خود بھی اس کی معرفت ضروری ہے، ان سے متیقظ ہونا. جو فتنے چل رہے ہیں اہل علم کا ان کو ہیں، ان میں تھوڑی مہارت حاصل کرنا. اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی کہیں بھیجتے تھے مناظرے کے لیے اپنے شاگرد کو تو کہتے حدیث سے استدلال کرنا، قرآن سے زیادہ استدلال نہ کرنا. قرآن جو ہے نا وہ اجمال ہے، اس میں تفصیل ہے، حدیث میں بھاگ نہیں سکتا. یہ سب بات ہے. وہ قرآن کی ایک آیت، اس سے کئی معنی مفہوم ہو سکتے ہیں. ائمہ کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ معنی اور مفاہیم کی وجہ سے ہوتا ہے نا. اسی آیت سے وہ معنی لے رہے ہیں، اسی آیت سے دوسرا معنی لے رہے ہیں. وہ حدیث میں تفصیل ہوتی ہے. اس میں جب تفصیل ہوتی ہے تو جہاں تفصیل ہو تو وہاں پر گنجائش نہیں نکلتی. بہرحال